بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا اور تمام جہانوں کو پیدا کیا، تمام کائنات میں مخلوقات بنائیں، اشرف المخلوقات میں ہم انسان کو بنایا اور انسان کو عقل، شعور، سمجھ، دل اور دماغ عطا فرمایا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور انسان کے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے انسان کے کام آئے، ایک دوسرے کی ہمدردی میں کام آئے، ایک انسان دوسرے انسان سے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئے۔ اس لیے اللہ نے انسان کو اشرف بنایا اور خاص اپنی نعمت اور اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اسی انسان کے ساتھ وابستہ کی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج کا میرا جو موضوع ہے وہ موضوع خاص طور پہ تعلیمی اور بچوں کی تربیت کے تعلق سے ہے۔ بچوں کی تربیت سب سے پہلے ماں کرتی ہے، اور اس کے بعد باپ وقتاً فوقتاً اپنی اولاد کی رہبری کرتا ہے۔ لیکن اس سے بھی اہم چیز جو ہے وہ ہے تعلیم۔ حدیث کے اندر فرمایا گیا ہے کہ استاد باپ کے برابر ہے۔ جس طرح باپ کا درجہ، ماں باپ کا درجہ بہت اونچا ہوتا ہے، اسی طرح ایک استاد کا درجہ ماں باپ کے درجے کے برابر ہوتا ہے۔ اور ہر استاد اپنے شاگرد پر جب ہی فخر محسوس کرے گا جب وہ ایک کامیاب زندگی گزارے گا اور دنیا میں اپنے نام کو روشن کرے گا، اور جب کہ اس کے شاگرد کا نام روشن ہوتا ہے تو استاد بھی فخر کرتے ہیں کہ یہ میرا شاگرد ہے۔ جس طرح ماں باپ اپنے بچے کے اس ترقی میں اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں، اسی طرح ایک استاد اپنے شاگرد کے کامیابی کے اوپر، اپنے شاگرد کی ترقی اور بہتر خدمات کو دیکھ کر اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج کا دور بڑے ہی فتن و فساد کا دور چل رہا ہے۔ ہر نئے دن میں کچھ نہ کچھ نیا فتنہ وجود میں آ رہا ہے۔ ہم ایسے ماحول میں ہیں کہ ہم اس ماحول میں اللہ کے دین کے رسی کو پکڑ کر چلنا ہے تو بڑی تکلیف لوگ محسوس کرتے ہیں، اور دین پر چلنے کو، دین کی اشاعت کے لیے، دین کے کام کے لیے کوشش کرنے کو بہت تکلیف دہ کام سمجھ رہے ہیں، اور ماحول ہی ایسا ہو چکا ہے۔ بڑے بڑے علماء کرام، داعی اسلام، مفکر اسلام، مولانا کلیم صدیقی صاحب کو بھی پکڑ کر قید کر دیا گیا۔ اسی طرح دین کے جتنے بھی رہبر ہیں جو دین کے خاطر کچھ اپنا وقت، اپنی قربانی زندگی کی دے رہے ہیں، ایسے لوگوں کو یہ فتنہ فساد پھیلانے والی قوم، ان لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنے والی حکومت ایسے خدمتگاروں کو قید کر کے ان کو پریشان کر رہی ہے۔ ایسے فتنے کے دور میں ہم سب مل کر
اپنے آپ کی، اپنے قوم کی، اپنے محلے والوں کی جان، مال اور ایمان کی حفاظت کرنے کی کوشش کرے۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک ایسا دور آئے گا جس دور کے اندر کسی ایک سنت پر چلنے کے لیے اتنا دشوار ہوگا جس طرح کہ آگ کو ہتھیلی میں لے کر چلنا ہے۔ یعنی یہی وہ دور ہے جس کے اندر ہم اگر ایک سنت زندہ کریں گے تو ہمیں 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پیشن گوئیاں بتائی ہیں اور یہ سب قیامت کے آثار ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دین ہم تک بڑی مشقتوں اور محنتوں سے پہنچا ہے۔ اس دین کے پھیلانے کے لیے صحابہ نے اپنے بیویوں کو بیوہ کر دیا، اپنے بچوں کو یتیم کر دیا اور اپنے گھر کو بے گھر کر دیا، اپنے عزیز و اقارب کو کھو دیا، بہت ساری تکلیفیں اٹھا کر یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ صحابہ کے بعد تابعین نے، تبع تابعین نے، اسی طرح سلف صالحین نے بڑی ہی مشقتوں اور بڑی تکلیفوں سے ہم یہ دین کو باقی رکھا اور ہم تک پہنچایا۔ اب ہم اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس دین کو ہماری آنے والی نسلوں تک پوری امانت داری کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ ہم اس دین کی امانت کو اپنی نسلوں تک چھوڑنا ضروری ہے، ورنہ ہماری نسل، ہماری آنے والی مستقبل کی جو پیڑھی ہے، جو دور ہے، وہ یہ سوچیں گے کہ کبھی ہم مسلمان بھی تھے یا ہمارے باپ دادا کبھی مسلمان تھے۔ میرے معزز ساتھیوں، اس دور میں ہم کوئی کام کر سکتے ہیں، دین کی اگر خدمت کر سکتے ہیں، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے چھوٹے بچوں کو دین کا علم حاصل کرائیں اور ان کو اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھائیں، اپنے بزرگوں کی زندگیوں کو ان کو سنائیں، بتائیں اور قرآن کی تعلیم دے، احادیث کی تعلیم دے۔ دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ ہم یہ علم ضرور اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو، اپنے اہل خاندان کو اس دین کا علم عطا کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح سے ہم اپنے آپ کو بھی دین کے حلقوں میں بٹھائے اور اپنے گھروں کے اندر بھی بیوی بچوں کو دین کی تعلیم دے۔ خاص طور پہ تاریخ اسلام، مسلمانوں کی قربانیوں کی تاریخ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک کے جو بھی اسلام کے لیے مشقتیں اٹھائی ہیں، قربانیاں دی ہیں، ان کی قربانیوں کو اپنی نسلوں کو سنائے، سمجھائیں۔ یہ دین ہم جو آج مسلمان نظر آ رہے ہیں، مسلمان پیدائشی مسلمان بن کر ہم دنیا میں آئے ہیں، تو اس کے پیچھے بڑی لوگوں کی محنتیں، کوششیں رہی ہیں کہ ہم کو
ہمارے اہل خاندان جو پیچھے گزر چکے ہیں ان کو اسلام پر قائم رکھنے کے لیے، مسلمان اور مومن بنانے کے لیے بڑی کوششیں اور محنتیں کر کے ان پر اس دین کو باقی رکھا ہے۔ اس کی وجہ سے ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔ ہم بھی اپنی امانت داری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اپنی نسلوں کو ایمان پر باقی رکھنے کی، ان کو مومن کامل بننے کی، اسلام پر پورا عمل کرانے کی پوری فکر کرے، کوشش کرے۔ اسی سلسلے میں کہ ہماری نسلوں میں دین باقی رہے، ہماری نسلوں کے اندر اللہ کا کلام، اللہ کا بھیجا ہوا دین باقی رہے، ہماری آنے والی نسلیں ضائع نہ ہوں، برباد نہ ہوں، ان کے ایمان پر ڈاکہ نہ ڈالے، ان کے ایمان کو کوئی خراب نہ کرے، اور ہماری نسل وہی اسلام مذہب پر قائمہ اور باقی رہے، اسلام کی وحدانیت کو، اللہ کی وحدانیت کو، اسلام کی اہمیت کو جانے، دین پر عمل کرتے ہوئے دنیا کی تمام ضرورتوں کو پورا کرے۔ اس کے لیے خاص طور پہ ہم نے ایک نئی مہم چلانے کی کوشش کی ہے۔ وہ کوشش اس طرح ہے کہ ہم اپنے شہروں کے اندر دینی مدارس ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام کی موجودگی ہوتی ہے، تو ہم علماؤں کے پاس اور مدرسوں میں جا کر تھوڑا بہت علم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن دیہات اور گاؤں کے اندر اور چھوٹے قصبوں کے اندر اور چھوٹے گاؤں کے اندر، جہاں پر کئی مسلمان ایسے ہیں جن کو کلمہ پڑھنے نہیں آتا ہے، کئی مسلمان ایسے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں بول کر بھی انہیں اس کا احساس نہیں ہے، کئی مسلمان ایسے ہیں جو نام لینے کے لیے مسلمان ہیں، لیکن اصل میں مسلمان ہونے کا مقصد انہیں معلوم نہیں، انہیں قرآن کیا ہے، احادیث کیا ہے، دین کا علم کیا ہے، علم دین بھی کوئی چیز ہے، اس کا بھی علم نہیں ہے۔ تو ہم ایسے دیہاتوں اور گاؤں کے اندر دینی مکاتب کو قائم کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے لیے ہم نے ایک فاؤنڈیشن، ایک ٹرسٹ بنائی ہے جس کا نام الحسینی فاؤنڈیشن سے ہے۔ ہمارے اس فاؤنڈیشن کا مقصد یہ ہے کہ ہر دیہات، ہر گاؤں، چھوٹے بڑے تمام گاؤں اور دیہاتوں میں علم دین کو عام کرے، اور لوگوں کے گھروں تک صحیح علم پہنچے۔ تو اس کا ذریعہ ایک تو آسان طریقے سے یہی ہے کہ مکاتب کو عام کر دیا جائے، تو اس کے اندر ہمارے چھوٹے عمر والے بچے، معصوم بچے آ کر علم دین حاصل کریں گے، اور وہی جا کر ماں باپ کو بھی، جو ان پڑھ ہیں، پڑھ نہیں سکتے، پڑھے نہیں ہیں کسی وجہ سے، تو اپنے والدین کو بھی وہ جا کر جب یہ قرآن پاک اور اللہ کا کلام سنائیں گے، تو ضرور ان کے دلوں کے اندر بھی اس کے لیے احساس پیدا ہوگا کہ ہم بھی کاش مسلمان ہوتے۔
ہم بھی کاش اللہ کا کلام پڑھ لیتے۔ اس احساس کو زندہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو ایمان پر، اسلام پر باقی رکھنے کے لیے دیہات اور گاؤں کے اندر ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہر چھوٹے اور بڑے گاؤں کے اندر، دیہات کے اندر ایسا مکتب قائم ہو کہ اس مکتب سے چھوٹا بچہ، نوجوان بچہ اور بڑی عمر والا آدمی بھی اس کا دین کا علم حاصل کرے اور وہ اپنے اللہ کو پہچانے، اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے اور اس کے اپنی زندگی کا مقصد سمجھے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان کو محض اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ کا فرمان قرآن کریم میں ہے کہ ہر انسان کو ہم نے اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہم اپنے اس کوشش کے اندر ہم نے کچھ کتابیں تقسیم کرنے کا ارادہ کیا ہے کہ اس کتابوں کے ذریعے سے سب سے پہلے تو انہیں قرآن مجید صحیح پڑھنے آ جائے، جس کے ذریعے اردو صحیح طریقے سے پڑھنے آ جائے۔ یہ دو چیزیں مسلمانوں کے اندر بہت اہم اور ضروری ہیں، ایک ہے عربی تعلیم کا علم کا ہونا، دوسرا اردو تعلیم کا علم ہونا۔ ہمارے لیے دو ہی چیزیں ایسے ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنے اسلام کو، اپنی تاریخ کو، اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو ہم پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہی اردو اور عربی تعلیم کی مشق کرانے کے لیے دیہاتوں اور گاؤں کے اندر ہماری فاؤنڈیشن الحسینی فاؤنڈیشن کی جانب سے کتابوں کے لیے ہم فنڈز جمع کر رہے ہیں۔ جو حضرات دین کی اشاعت کرنے کے خواہش مند ہیں، دین کی ترقی اور دین کو فروغ دینے کی کوشش یا ان کی نیت اور ارادہ ہے اور اللہ کے دین کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اپنی آنے والی نسلوں کے اندر، ہمارے آنے والے پیڑھیوں کے اندر، تو ایسے لوگ ہماری فاؤنڈیشن سے جڑ سکتے ہیں۔ الحسینی فاؤنڈیشن کے نام سے ہماری سوسائٹی ہے۔ اس فاؤنڈیشن میں ہم خاص طور پہ دیہات اور گاؤں کے اندر مکاتب چلانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں اور اس کے لیے بہت سارا خرچ ہمیں کرنا ہے۔ تقریباً 300 قرآن مجید اور اسی طرح سے 1000 اردو کتابیں اور 1000 نورانی قاعدے ہمیں دیہاتوں کے اندر فری تقسیم کرنے کے لیے دینا ہے، اور وہاں پر ایک مکتب میں پڑھانے والے ذمہ دار، ایک حافظ، ایک عالم یا کوئی ایک استاد وہاں پر متعین کرنے کے لیے ان کی تنخواہ کا بھی انتظام کرنا ہے، جس میں ماہانہ 2000 روپے انشاءاللہ پڑھانے والے استاد کو ہماری فاؤنڈیشن کی جانب سے دینے کی ہماری کوشش ہے کہ وہ اس گاؤں کے، دیہات کے رہنے والے بچوں کو دین کا علم حاصل کرائے اور
ان پر محنت کرے، اس لیے اس استاد کے لیے بھی ماہانہ 2000 روپے ہماری فاؤنڈیشن کی جانب سے دینے کا طے کیا گیا ہے۔ تو ہماری اس کوشش میں آپ سب بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ جو حضرات میرا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ چاہے تو خود اپنے ہاتھوں سے کتابیں لا کر ہمیں ہماری فاؤنڈیشن میں جمع کر سکتے ہیں، اور ہمارے فاؤنڈیشن کا اور دین کی خدمت کا، دین کی اشاعت کی کوشش کرنے میں حصے دار بن سکتے ہیں۔ میرا فون نمبر ہے 8991110388۔ کسی ضرورتوں کے لیے، کسی کام کے لیے میرے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور دین کی اشاعت کی خاطر ہمیں خدمت کرنے کا موقع آپ حضرات دے سکتے ہیں۔ اور ہمارا آفس کا پتہ ہے حاجی پان ٹھیلہ 14 نمبر وارڈ، کوثر نگر میں، کاغذ نگر۔ ہمارا ایڈریس 14 نمبر وارڈ، حاجی پان ٹھیلہ، کوثر نگر، آیورویدک شفا خانہ، آیورویدک شفا خانہ، کاغذ نگر۔ یہاں آ کر بھی ہم سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ انشاءاللہ ہم دیہات، گاؤں کے اندر صحیح طرح سے، صحیح طریقے سے اللہ کی رضا کے لیے خدمت کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ ہماری کوششوں کو قبول کرے، ہماری قربانیوں کو قبول کرے، اور ہماری مغفرت فرمائے، اور ہمارے ساتھ جڑنے والوں کی مغفرت فرمائے، ہمارے ساتھ کام کرنے والوں کی مغفرت فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ ہم کو اس خدمت کو کرنے کی کوشش کرنے کو ہمارے قبول فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔